فاطمہ طاہر ہے جی، بیٹی ہماری میس کمیونیکیشن کی طالبہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ میرا تو رومانس ہے، میں نے زندگی کے خوبصورت ترین دن سال وہاں گزارے ہیں۔ لیکن بہرحال میں میس کمیونیکیشن، یا اس زمانے میں جرنلزم کہتے تھے اس کو، میں تو وہاں نہیں پڑھا، میرا تو اکنامکس ڈپارٹمنٹ تھا۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی ملتان سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ نسل در نسل حکومت کی جو غلطی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کی تھی وہ تحریک انصاف بھی کرنے جا رہی ہیں؟ اور آپ تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، ایک بات آپ ذہن میں رکھنا، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، چونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں، یہ ملیں ہیں، یہ جائیدادیں ہیں ان کی ذاتی۔ یہ ذہن میں رکھنا، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کی پلاننگ ہے باقاعدہ۔ بھٹو نے اپنی زندگی میں بے نظیر بھٹو کی تربیت شروع کر دی تھی۔ اسی طرح یہ خاندان چپکا ہوا ہے۔ مفتی محمود صاحب تھے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، جانون عالم تھے۔ فضل الرحمان صاحب آئے اور اب آگے ان کا بیٹا بھی اس کھیل۔ یہ انڈسٹری ہے، یہ ایک پیشہ ہے، پیشہ۔ یہ تجارت ہے اس ملک کی سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی صنعت ہے، یہ دکان ہے جو باپ کے بعد بیٹے یا بیٹی کو منتقل ہونی۔ سو اس میں غلطی والی بات کوئی نہیں۔ باقی جو آپ نے کہا کہ موروثیت اور یہ اور وہ تو نسل در نسل، تو یہی تو تباہی کا باعث ہے اس ملک میں۔ عمران خان وہ پہلا آدمی ہے جس کی اپنی کوئی موروثیت نہیں، ادروائز ماشاءاللہ اس کے 2 جوان بیٹے ہیں، ایک کو لے آئے 6 مہینے میں اردو سکھا سکھو کے میدان میں اتار دیں، وہ بھی ایک جانشین بن جائے گا، ولی عہد بن جائے گا۔ اس نے تو نہیں کیا۔ باقی جو آپ نے شاہ محمود وغیرہ، یہ تو کلچر ہے اس ملک کا، اور کلچر جو ہوتا ہے وہ راتوں رات تبدیل نہیں ہوتا۔ عمران نے کچھ چیزوں کو راتوں رات تبدیل کرنے کی کوشش کی جو بہت بڑی غلطی تھی، یہ یاد رکھنا۔ بہت سہجے، اللہ پاک کے لیے کیا مشکل تھا کہ 9 مہینے اتنا لمبا انتظار کرنا جی بچے کی ڈلیوری کا؟ تو 9 دن بعد بھی ہو سکتا تھا نا۔ موسم ہے، سورج جیسی چیز غروب ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ یکدم سوئچ آن تو غروب ہو گیا جی، نہیں، دھیرے دھیرے دھیرے۔ چاند طلوع ہوتا ہے تو یکدم نہیں، وہ پورا پورنماشی کا چاند، 14ویں کا چاند پورا نہیں آ جاتا، دھیرے۔ موسم تبدیل ہوتے ہیں کیسے؟ یعنی پتہ لگے جی کہ فلاں تاریخ سے سردی شروع، ایسا ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں، دھیرے دھیرے آتی ہے تبدیلی، دھیرے دھیرے آنا۔ یہ قدرت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ جلد بازی جو کرے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ اب عمران نے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی چپ چاپ اس کے بیٹے آتے ہیں، مل کے واپس چلے جاتے ہیں، وہ خود گیا ہی۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پہلی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اپنی اگلی نسل جو ہے وہ لانچ نہیں کی۔ سو یہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ آئندہ اللہ نے اگر عمران کو مہلت دی، آپ نے پوچھا مستقبل، تو مستقبل پاکستان میں کسی بات، کسی بھی حوالے سے کل کو پروڈکٹ کرنا احمقانہ حرکت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجھ سے امریکہ کو پوچھ لیں، جہاں کوئی قانون ہے، قاعدہ ہے، سر ہے، پیر ہے، کوئی آگا ہے، پیچھے ہے، کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے، کوئی ضابطہ ہے، وہاں تو آپ پروڈکٹ کر سکتے ہو۔ یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ معین قریشی پاکستان کا وزیر اعظم بننے آیا، اس کو نالا باندھنا نہیں آتا تھا اور اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا۔ اندازہ لگائیں آپ۔ تو اس ملک میں پریڈکٹ کرنے کی عقل باقی سب کو تو ہے، مجھے نہیں ہے۔ لاہور سے ہیں جی احمد مدنی صاحب، وہ کہتے ہیں عمران خان اگر فورن فنڈنگ کیس میں نااہل ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ کیا کوئی متبادل قیادت موجود ہے جو عمران خان کا خلا پورا کروائے گی؟ دیکھیں، میں پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا، میں بار بار ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں۔ تاریخ میں 3-4 مثالیں آپ کے سامنے۔ بھٹو نے کیا بگاڑ لیا تھا ولی خان کو اندر کر کے، اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمے چلا کے، وہ آج بھی ریالٹی ہے، موجود ہے۔ ولی خان صاحب جب تک رہے اب ان کی پارٹی موجود ہے۔ امام خمینی جلا وطن ہوئے،
لیکن کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ شاہ ایران، پولیس مین آف ایشیا کہتے تھے اس کو، چمچہ اعظم امریکہ کا، اس کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ امام خمینی واپس آ گئے۔ نیلسن منڈیلا کو پتہ نہیں کتنے اشروں کے حساب سے جیل میں رکھ کے آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ وہ دنیا کا ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ پالیٹیشین، ہی از ون آف دا ہیروز آف آر ٹائمس۔ کیا اچھا عمران خان کو نااہل قرار دے کہ بھائی بد سے بدتر ہوگی صورتحال، یہ نہیں ہو سکتا۔ سیاستدان کو صرف سیاسی طریقوں سے ہی آپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایون نواز شریف کو اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا، بیٹی کی شکل میں آ جائے گا۔ چلیں کل اگر عمران لے آیا تھا اپنے بیٹے کو، پھر مجھے بتائیں، یہ نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ ملک جس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، اس میں ایک اور اتنا بڑا آپ نے طوفان کا دروازہ اگر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی وہ تو اگر راہبر کی صورت میں بھی بیٹھا رہے یا لوگوں کو پتا ہو کہ جو بندہ کھڑا ہے اس کا متبادل تو ظاہر ہے کیا ہونا ہے کسی نے پی ٹی آئی میں۔ اسی طرح نواز شریف کا بھی جنرل متبادل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جہاں ہیرو ورشپ ہوتا ہے، جہاں پولیٹیکل پارٹیز انڈیویجولز کے گرد گھومتی ہیں، موروثیت یوں ہی تو نہیں ہے۔ یہ موروثیت بہت بڑی لعنت ہے، میرا تو ایمان ہے، میں تو اس کو جمہوریت کہتا ہی نہیں۔ یہ تو بادشاہت کی راجواڑہ ہے، کوئی جمہوری ملک تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو گیون کنڈیشنز میں ہی رہنا ہوتا ہے نا جی، جو آپ کا ایک خاص طرح کا پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ٹھیک ہے۔ اشر رحیم صاحب ہیں جی، بحریہ ٹاؤن لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیو سے بہت سیکھا، بہت مہربانی جی، میں تو اس قابل نہیں ہوں، بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ وہ کہتے ہیں میں ایک پرائمری اسکول کھولنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ ایسے کون سے بنیادی اصول اپنانے کی ضرورت ہے جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مسلمان قوم کو دنیا کے مقابلے پہ کھڑا کر سکیں۔ اشر رحیم صاحب، آپ کے اندر درد دل ہے، کنسرن ہے، آپ کے سوال سے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کسی چینل پہ 1 2 4 منٹ میں ایکسپلین کرنے والی بات نہیں۔ اور اس کی وجہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ذرا نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کتنے درجن مسلمان ملک موجود ہیں، اور دنیا میں ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں جس کی باقاعدہ کوئی حیثیت ہو۔ وجہ آپ کنٹمپریری ہو ہی نہیں، آپ اس عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہو ہی نہیں، جبکہ مومن کی ایک پہچان بڑی یہ ہے کہ وہ جس عہد میں ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے۔ ہم تو بنیادی کل تک کی بات ہے، شرم بھی نہیں آتی، سیکھتے بھی نہیں۔ کل تک تصویر حرام، تصویر حرام۔ او بھائی، اب بغیر تصویر بنوائے پاسپورٹ نہیں بنتا، پاسپورٹ اگر نہیں ہوگا تو ویزا بھی نہیں ہوگا، ویزا بھی نہیں ہوگا تو حج عمرہ بھی نہیں کر سکیں۔ بنیادی کانٹرڈکشن ان کو نہیں سمجھ آتی۔ ایک ہی ٹائم پہ 3 3 4 4 مسجدوں سے اذان آگے پیچھے 10 سیکنڈز کے فرق سے ہو رہی۔ ہمیں بنیادی اپنی معاملات، سائنس اور مذہب کو ہم آپس میں مادیت اور روحانیت، مجھے رونا ہوتا ہے ان لوگوں پہ۔ وہ مادہ تمہاری تخلیق ہے، جس نے روح بنائی ہے مادہ بھی اسی نے بنایا ہے۔ وہ جا کے کدھر پہنچ گئے، کھربوں ڈالر لگا کے انہوں نے وہ جو جیمز ٹیلیسکوپ بنائی ہے، وہ اوقات ہیں پورا عالم اسلام ان کی دی ہوئی ایجادات کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہی گاڑیاں، وہی اسکوٹر، وہی اے سی، وہی کار، وہی موٹر سائیکل، وہی جہاز، وہی لائف سیونگ ڈرگز۔ میں روز یہ بکواس کرتا ہوں، سب کچھ ان کا دیا ہوا، حتیٰ کہ لباس تک۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کے سوال کا جواب نہیں ہے، تو اٹ نیڈز اے لاٹ آف ڈسکشنز۔